بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بڑی آج کی خبر ہے، اس خبر کا انتظار بھی تھا بہت سے لوگوں کو، اس خبر پہ بہت ساری باتیں بھی ہو رہی تھیں اور مختلف طرح کے اندازے اور اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ تجزیے بھی لگائے جا رہے تھے، کیونکہ فوج کے اندر یہ دیکھا جائے تو اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی منفرد اور ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا بولڈ اور ایک بہت بڑا فیصلہ ہے کہ ایک سابق ڈی جی ISI کو 14 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ آج جو ISPR کی طرف سے باضابطہ طور پہ ایک پریس ریلیز آئی ہے، ہم سب سے پہلے تو اس کا تذکرہ کریں گے اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ کیا ہوں گی، یہ بیسیکلی میسج کیا ہے اور آگے چل کے اس طرح کے جو فیصلے ہیں اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ تو بہرحال سب سے پہلے تو 11 دسمبر 2025 کو یعنی آج کے روز جو جو ISPR ہیڈ کوارٹر سے یا ڈائریکٹریٹ سے جو پریس ریلیز آئی ہے، اس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ اس پریس ریلیز کا میں اس کو پڑھ لیتا ہوں، اس کی کچھ جو کی لائنز ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو اور میں اس کو ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ کرتا جاؤں گا۔ On August 12, 24, process of Field General Court Martial was initiated against Mr. Faiz Hamid, formerly Lieutenant General under provision of Pakistan Army Act spreading over 15 months۔ یہ بتا رہے ہیں کہ 12 اگست 2024 کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف شروع کی گئی تھی، جو کہ 15 ماہ کے عرصے تک چلی۔ The accused was tried on 4 charges related to engaging in political activities, violation of Official Secret Act, detrimental to safety and interest of the state, misuse of authority and government resources, and causing wrongful loss to persons۔ تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو کارروائی ان کے خلاف ہوئی، اس کے اندر سیاست کے اندر مداخلت، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی ایسی خلاف ورزی جس سے ریاستی جو اسٹیٹ انٹرسٹ ہے اس کو نقصان پہنچا، اور طاقت کا اور حکومتی ریسورسز کا غلط استعمال اور مختلف لوگوں کو نقصان پہنچانا شامل ہے۔ After lengthy and laborious legal proceedings, accused has been found guilty on all charges and sentenced to 14 years rigorous imprisonment by the court, which has been promulgated on 11 دسمبر 25۔ یعنی آج 11 دسمبر 2025 کو جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی ہے، اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ تمام جو پروسیڈنگ ہے، جو چیزیں ہوئی ہیں اس میں وہ گلٹی پائے گئے ہیں۔ تو اب the field general court martial complied with all legal provisions. The accused was offered with all legal rights, including rights of defense team of his choice. The convict has the right of appeal at relevant forum۔ تو انہوں نے کہا کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے انہیں تمام لیگل آپشنز مہیا کیے، تمام لیگل چانسز دیے، ان کو لیگل رائٹ تھا، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے تھے، اور یہ سارے ہونے کے بعد بہرحال اب یہ فیصلہ آیا کہ وہ گلٹی پائے گئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کنوکٹ کے پاس یعنی جنرل فیض حمید کے پاس ابھی بھی ریلیونٹ فورم کے اوپر اپیل کا حق حاصل ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ان کی سزا جاتی ہوئی ہے تو وہ میں بھی کہیں جا سکتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ انوالومنٹ آف دا کنوکٹ ان فومنٹنگ ویسٹڈ پولیٹیکل ایجیٹیشن اینڈ انسٹیبلٹی ان کوہٹ with political element within certain other matters is separately being dealt with۔ اور اس کے علاوہ جو جنرل فیض پہ سیاسی مداخلت کے جو الزامات ہیں وہ بھی ابھی ان کے اوپر بھی ابھی کام ہو رہا ہے، اور وہ کیسز جو ہے وہ سپریٹلی دیکھے جائیں گے۔ تو یہ تو ہوا کہ فوج نے جنرل فیض حمید کے معاملے پہ یہ ایک بہت بڑا ظاہرہ فیصلہ کیا، اور فوج کا ایک ادارہ جو ہمیشہ سے یہ کہتا ہے کہ ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور ان کے اندر ایک جو اپنا ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا ایک نظام موجود ہے، اس کی ہمیشہ سے ظاہرہ بات ہوتی رہی ہے۔ لیکن جس طرح ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ کئی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایسے آفیسرز کو سزائیں ہوئی ہیں، لیکن یہ جو جنرل فیض حمید والی جو سزا ہے ڈیفینیٹلی یہ کریڈٹ جاتا ہے ہمارے ابھی کے جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں، اور اسی طرح ظاہر جو ملٹری کورٹ ہے اور ملٹری کا جو اپنا ایک انٹرنل جو ایک نظام ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، جو وہ یہ اس آج کی سزا سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہاں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو انٹچیبل ہے،
کوئی بھی شخصیت جب کسی ادارے کے لیے، ملک کے لیے نقصان دہ ہوگی یا عوام کے لیے اور ریاستی جو معاملات ہیں ان کے لیے، تو اسے اکاؤنٹیبلٹی کے کٹہرے میں آنا ہوگا۔ تو ایک تو یہ آج پیغام گیا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو جنرل فیض کے اوپر پولیٹیکل جو مداخلت کا یا پولیٹیکل انوالومنٹ کا یا پولیٹیکل انسرٹنیٹی کا یا جو اس طرح کے جو کیسز ہیں، اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا وہ جنرل فیض اکیلے ہیں یا کوئی سیاسی شخصیت بھی اس کے اندر موجود تھی۔ ظاہر سی بات ہے، یہ جو کچھ بھی ہوا ہوتا رہا، جو الزامات ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ہاتھ تو کار فرما تھا، کوئی نہ کوئی تو سیاسی طور پہ بھی اس غیر یقینی کی فضا بنانے کے اندر انوالو تھا، اور کوئی تو پولیٹیکل حکومت تھی جس کے دور میں بھی یہ سارے کام ہوتے رہے۔ دیکھا جائے گا کہ میرا اپنا یہ ایک اندازہ ہے کہ کیا اب یہ دائرہ کار بڑھے گا یا یہ چیزیں صرف اور صرف جنرل فیض کی حد تک ہیں یا ان کا آگے بھی جائے گا معاملہ۔ تو میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ فوج نے جو اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی ایک مثال قائم کر دی ہے اور جنرل فیض کو 14 سال قید بمشقت کی سزا سنا دی گئی ہے، تو اب میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جو 9 مئی سے لے کے کسی طرح کے پولیٹیکل انریسٹ میں یا نیشنل سیکیورٹی کے معاملات میں بریچ میں یا ملک کے اندر انارکی میں، انتشار میں، خدا نخواستہ ملک کو توڑنے کی سازش میں یا کہیں بھی کوئی بھی ملوث ہے، وہ چاہے کوئی کتنا ہی بڑا قد کاٹ کا پولیٹیکل لیڈر ہو یا وہ کوئی ایک عام آدمی ہو یا وہ کوئی بھی شخص ہو۔ تو اب جب فوج نے اپنے ایک لیفٹیننٹ جنرل کو اتنی بڑی سزا دے دی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اب کسی اور کو کوئی رعایت ملے گی یا کسی اور کو کوئی اس کو گنجائش ملے گی۔ اور یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ایک جو ڈائریکشن سیٹ ہوئی ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے، اور اس کا ظاہر ہے جو امپیکٹ ہے، کیونکہ دنیا کے وہ ملک جو ترقی کرتے ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی ان کے یہاں ایک بہت اہم فیکٹر ہوتا ہے۔ ہم اگر دنیا کے ترقی پذیر ممالک کو دیکھیں تو اس میں ایسے لوگ جو رانگ ڈوئنگس کے اندر انوالو ہوتے ہیں ان کو اکاؤنٹیبل کیا جاتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے، ان سے جواب لیا جاتا ہے۔ تو اب اگر پاکستان نے بھی یہ اب ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے، اور اس کو مزید میں سمجھتا ہوں کہ اس کو گیئر اپ ہونے کی ضرورت ہے، اور جو دیگر اس کے اندر فیکٹرز موجود ہیں، either it's someone who is a political leader or party head or any individual person or any federal minister or anyone، تو اب اس کو بھی اس معاملے کے اندر لایا جائے۔ پھر یہ جو ظاہر ریاست کے خلاف جن لوگوں نے جھوٹا بیانیہ بنایا، باہر بیٹھے ہیں یا پاکستان میں بیٹھے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی کا وقت آپ کو اب طے کر لینا پڑے گا، تاکہ یہ ایز اے کولیکٹیولی، جسے کہتے ہیں نا کہ سیٹ آل فار ونس، تو یہ ایک دفعہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اس میں اب شروعات تو جنرل فیض سے ہو گئی ہیں، لیکن اب ظاہر جو پولیٹیکل پنڈتس ہیں، جو پولیٹیکل ماہرین ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا اب جو باقی کڑیاں ہیں، چاہے وہ کہیں بھی کوئی بھی بیٹھا ہے اکراس دی بورڈ، اور ایون یہ اٹس ناٹ اباؤٹ دا انسٹیٹیوشنس، کوئی بھی ہے، کس پوزیشن پہ ہے، کہاں ہے، ملک میں موجود ہے، ملک سے باہر ہے، جیل میں ہے، جیل کے باہر ہے، سیاست ہے، غیر سیاسی ہے، یہ ٹائم ہے کہ اب آپ ان کو بھی فکس کریں، اور پاکستان کو اب ظاہرہ آگے بڑھنے کی طرف لے کے جانا ہے۔ اور اس کے لیے طریقہ یہی ہوگا کہ آپ کو انٹرنلی ایک اسٹرانگ اکاؤنٹیبلٹی اور اسی طرح کچھ ایسی مثالیں قائم کرنی پڑیں گی تاکہ فیوچر میں پاکستان کسی طرح کی انارکی، کسی قسم کی اندرونی خانہ جنگی کے ماحول بنانے کی کوشش کرنا یا کسی جگہ بھی طاقت کا غلط استعمال یا کوئی بھی ایسا عمل جو ریاست کے مفادات سے ٹکراتا ہو، جو عوام کے مفادات سے ٹکراتا ہو، وہ آئندہ نہ ہو سکے۔ تو یہ بہرحال ایک اہم ترین آج کی پیش رفت تھی جو میں نے ضروری سمجھا کہ اس کے اوپر آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ باقی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ مزید جو کچھ ڈیولپمنٹ سٹوریز ہیں آنے والے دنوں میں، ان سے بھی آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔